السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ پٹھان لوگ جانتے ہی ہوں گے، لیکن پشتون ہسٹری سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختصر پشتون ہسٹری بتائیں گے۔ دوستو، پشتون قوم کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ قوم 5000 سال پرانی ہے اور بعض مورخین کے نزدیک اس قوم کی تاریخ 7000 سال پرانی ہے۔ پشتون کی تاریخ میں مختلف روایات موجود ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک پشتون قوم آریانی یا یونانی نسل سے ہے اور بعض کے نزدیک یہ قیس بن عبد الرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق یہ بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پشتون قوم کی مختصر تاریخ بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل عثمان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن دبائے تاکہ آپ اس طرح نئی نئی انفارمیٹیو ویڈیو سے باخبر رہے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض مورخین کے نزدیک پشتون قوم کی تاریخ بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ ان مورخین کے نزدیک جب بخت نصر نے بابل شہر پر حملہ کر دیا اور ان پر ظلم کے پہاڑ گرا دیے تو بہت سارے لوگ ہجرت کر کے غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں میں تک پھیل گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہذا آب علیہ السلام کی اولاد اسرائیل کہلائی اور آب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنی یمین قبیلے سے ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس بن عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ جن مورخین نے پشتون قوم کا تعلق قیس بن عبد الرشید کا اولاد قرار دیا ہے، ان کے مطابق پشتون قوم کے سردار قیس بن عبد الرشید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ایک جنگ میں شرکت کی اور بہت بہادری سے لڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں بطان کا لقب دیا۔ بطان وہ سخت ترین لکڑی ہے جو سمندری جہازوں میں لگائے جاتے ہیں، اسے سمندر کے پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر پہنچا تو بطان سے پٹھان ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو ہر چشمہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ مل گیا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی۔ پشتونوں کا تاریخی پس منظر چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے۔ پشتونوں کو ان کے روایات کے طور پر دوسرے قوموں سے جداگانہ حیثیت حاصل ہے۔ ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کروں گا۔ نمبر 1، جرگہ۔ دوستو، جرگہ پشتون ثقافت کا ایک اہم جزء ہے۔ جرگے کے ذریعے مفہوم، شورش پسند اور بغاوت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہے اور علاقہ بدر کیا جاتا ہے۔ جرگے کے ذریعے وصیت، طلاق، منگنی، قتل اور فتنہ اور فساد کے مقدمات کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ ایک جرگے میں علاقے کے مشران اکٹھے بیٹھ کر کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور کثرت رائے سے کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ان جرگوں کے فیصلوں کو پاکستان کی عدالتیں بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لوئی جرگے کا انعقاد ملکی سطح پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے اسے بلوایا تھا کہ افغانوں کو ایک علیحدہ ملک اور حکومت کے تحت منظم کیا جائے۔ اسی جرگہ نے احمد شاہ ابدالی کو افغانستان کا پہلا بادشاہ مقرر کیا تھا۔ دوستو، لوئی جرگہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی کے وقت ایک قبائلی جرگہ نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا۔ نمبر 2، پشتون ولی۔ پشتون قبائلی کا معاشرتی آئین و دستور یا ضابطۂ اخلاق جو پشتون ولی میں استعمال ہوتا ہے، مثلا خون کا بدلہ لینا، پناہ لینے والے کے لیے آخری دم تک لڑنا، سپرد کردہ جائیداد کی آخری دم تک حفاظت کرنا، مہمان نوازی اور مہمان کے جان و مال کی حفاظت کرنا، مجرم کی خاندان کی کسی عورت کی درخواست پر لڑائی بند کرنا، عورت اور کمسن بچوں کو قتل کرنے سے پرہیز کرنا، اور جو ہتھیار ڈال لے اور اپنے کیے پر معافی مانگے اسے معاف کرنا،
جسے ننواتے کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب دشمن منہ میں گھاس ڈال کر معافی مانگتے تو اسے جان بخشی کی جاتی، سیاکار کو موت کے گھاٹ اتار دینا۔ نمبر 3، حجرہ۔ دوستو، پشتونوں کی مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پشتونوں کے ہر گھر میں ایک چھوٹا اور ہر گاؤں میں ایک بڑا حجرہ موجود ہوتا ہے۔ حجرے میں مہمانوں کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شام کے بعد پورے گاؤں کے آدمی حجرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں مختلف معاملات پر گفت و شنید کرتے ہیں۔ حجرے میں موسیقی اور رقص کا اہتمام ہوتا ہے۔ نمبر 4، رقص۔ دوستو، پشتون لوگ راگ و رنگ کے شوقین ہیں۔ پشتونوں میں جو ناچ مروج ہے وہ زیادہ تر ملی ناچ ہے۔ ان میں سے بہت سے افراد ایک دائرے میں رقص کرتے ہیں جن کے بیچ میں عموماً ڈول نفری بجانے والے ہوتے ہیں۔ بعض رقص نوجوان تلواروں کے ساتھ کرتے ہیں اور بعض رقص میں رومال کا استعمال ہوتا ہے اور ساتھ تالیاں بجاتے ہیں۔ ان رقص کا نام خٹک ڈانس، انترا اور بلبلا وغیرہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر پشتون دل و جان سے موسیقی کا دلدادہ ہوتا ہے۔ جس طرح پشتو زبان بہت قدیم ہے، اسی طرح پشتو ادب کو بھی بہت قدیم بتایا جاتا ہے۔ بعض محققین کے نزدیک پشتو 7000 سال پرانی زبان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رگدیدہ میں بھی پشتو کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایران کے بادشاہ داریوش، جس نے 522 سے 486 قبل مسیح تک حکومت کی ہے، اس نے پشتو زبان کے 3 مصرے لکھے ہیں جو میخی رسم الخط میں لکھی گئی ہے۔ اس لحاظ سے پشتو ادب 7500 سال پرانی ہے، جبکہ محمد ہود تک کے پشتو کتاب پٹا خزانہ سے ثابت ہے کہ یہ 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ پشتو سنسکرت اور اویستا زبانوں سے بھی بہت مشابہت رکھتا ہے، اس وجہ سے محققین پشتو زبان کو قدیم قرار دیتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اس بارے میں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔